بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم پیچیدہ مرکب اضافی اور مرکب اضافی یعنی مضاف اور مضاف الیہ کے کچھ وہ قواعد پڑھیں گے جو ہم پہلے نہیں پڑھ سکے تھے۔ وہ آپ کے ذہن پہ زیادہ بوجھ نہ پڑے اس لیے وہ میں نے اس وقت اسکپ کیا تھا۔ اب آج اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ایک امپورٹنٹ قاعدہ ہے۔ تو مضاف و مضاف الیہ مرکب اضافی کے بارے میں ذہن میں ایک ریفریش کر لیں پرانا سبق۔ رب العالمین تمام جہانوں کا رب، تو اس میں رب اس طرح کا جو کمپاؤنڈ ہوتا ہے وہ مرکب اضافی کہلاتا ہے، جس میں ایک اسم دوسرے اسم کو ریلیٹ کرتا ہے۔ یہاں رب مضاف ہے اور العالمین مضاف الیہ ہے۔ مضاف پر پیش ہوتا ہے اعراب کے طور پر، عموماً پیش ہوتا ہے بائی ڈیفالٹ، اور مضاف الیہ پہ ہمیشہ زیر ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، بیت اللہ، بیت مضاف ہے، اللہ مضاف الیہ، اللہ کا گھر۔ مسلمان، یہ کیا ہے؟ دو مسلم مرد، یہ تثنیہ ہے مسلم کا، مسلمان کا تثنیہ مسلمان۔ مسلمون، یہ مسلم کی جمع سالم ہے، مسلمون یعنی بہت سارے مسلمان۔ تو اس میں جو مسلمانے میں نون ہے، مسلمون کا جو نون ہے یہ نون اعرابی کہلاتا ہے، اور جب یہ عبارت میں، اسے اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کیونکہ اس سے آپ کو قرآن کی کافی آیتیں سمجھنے میں مدد ملے گی۔ جب عبارت میں یہ یعنی مثنیٰ، اسم تثنیہ اور اسم سالم، مذکر جمع سالم، جب مضاف الیہ بن کر آتا ہے تو اس کا جو نون اعرابی کہلاتا ہے وہ حذف ہو جاتا ہے، ڈراپ ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے۔ تو مسلمانے جب مضاف الیہ بن کر آئے گا تو نون ختم ہو جائے گا، مسلمہ رہ جائے گا۔ اسی طرح مسلمون جب مضاف بن کر آئے گا، جب مسلمان مضاف بن کر آئے گا تو نون اعرابی ختم ہو جائے گا، مسلمہ رہ جائے گا۔ اسی طرح مسلمون کا بھی جب یہ مضاف بن کر آئے گا تو نون حذف ہو جائے گا، ڈراپ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، مسلمو رہ جائے گا۔ مثال دیکھیے، جیسے بستی کے دو مسلمان، تو دو مسلمان کی عربی تو ہوتی ہے مسلمانے، لیکن کیونکہ یہ مضاف بن کر آ رہا ہے اس لیے نون ڈراپ ہو گیا، تو اس کا ترجمہ ہوگا مسلم القریۃ، بستی کے دو مسلمان۔ اب شہر کے مسلمان، زیادہ مسلمان، جمع شہر کے تمام مسلمان، تو مسلمون، مسلمان کی جمع سالم مسلمون، لیکن مسلمون کیونکہ مضاف بن کر آ رہا ہے، نون اعرابی ختم ہو گیا، ڈراپ ہو گیا، حذف ہو گیا، تو اس کا ترجمہ ہوگا مسلم البلد، شہر کے مسلمان۔ اب پیچیدہ مرکب دیکھیے، نیک مسلمان، یہ کیا ہے؟ مرکب توصیفی ہے۔ المسلم الصالح، مرکب توصیفی کے بارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، دونوں ایک سے ہوتے ہیں۔ دونوں اگر ایک نکرہ ہے، یعنی صفت ہمیشہ موصوف کو فالو کرتی ہے۔ موصوف اگر معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ آئے گی، موصوف اگر نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ آئے گی۔ موصوف اگر واحد ہے تو صفت بھی واحد، موصوف اگر جمع ہے تو صفت بھی جمع، موصوف مثنیٰ ہے صفت بھی مثنیٰ۔ نیک مسلمان کا ترجمہ ہوتا ہے المسلم الصالح۔ اب ایک عبارت ہے نیک مسلمان کا ملازم، تو اس کی عربی جب ہوگی تو ہوگی خادم المسلم، مسلمان کا ملازم۔ مسلم کے بعد اس کی صفت آئے گی الصالح، مسلم کا کیونکہ نیچے زیر ہے، مضاف الیہ ہے اس لیے زیر ہے، تو صالح کے نیچے بھی زیر آئے گا۔
خادم المسلم الصالح یعنی نیک مسلمان کا خادم ملازم. اب اگر دونوں کی صفت آئے یعنی ملازم کی بھی صفت اور عالم کی بھی صفت یعنی نیک عالم کا نیک ملازم. اچھا یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان میں کوئی لفظ کوئی اسم نہیں آتا ہے، تو اس کا ترجمہ جو ہوگا خادم العالم عالم کا ملازم، الصالح نیک عالم کا ملازم. پہلے آئے گی صفت عالم کی، بعد میں آئے گی خادم کی، یعنی پہلے صفت آئے گی مضاف الیہ کی، دونوں ساتھ ساتھ، یہ دیکھیے یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں، اور بعد میں آئے گی مضاف کی صفت. پہچان کیسے ہوگی؟ خادم العالم الصالح صالح، نیک عالم کا نیک ملازم. صالح کی جو زیر ہے وہ بتا رہی ہے کہ عالم کی صفت ہے، اور دوسرے صالح پہ جو پیش ہے خادم پر بھی پیش ہے، تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ دوسرا صالح جو ہے وہ خادم کی صفت ہے. اب ایک عبارت، میرے ماموں کے گھر کی چابی. ماموں کے لیے عربی میں لفظ خال، اور میرا ماموں خالی، یا جو پوزیسو پروناؤن اٹیچڈ پروناؤن جو ہم پڑھ چکے ہیں، جیسے کتابی میری کتاب، بیتی میرا گھر، اسی طرح خالی میرا ماموں. تو مفتاح پہلے آئے گا، ترجمہ اس طرح بنے گا چابی گھر کی میرے ماموں کی. کا کی تو وہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ عربی میں اس طرح کے کوئی الفاظ ہوتے نہیں ہیں، یہ صرف اعراب بتاتے ہیں اس کا ترجمہ. تو مفتاح و بیت گھر کی چابی، خالی بیت، اب یہاں آگے خالی ماموں کے، میرے ماموں کے گھر، بیت و خالی، لیکن بیت کیونکہ مضاف الیہ بن کر آ رہا ہے اس لیے اس کے نیچے زیر آ گیا. مفتاح و بیت خالی، میرے ماموں کے گھر کی چابی. اب ایک اور عبارت ہے خالو کے دفتر کا پتہ. اچھا یہ بھی سمجھ لیجئے کہ عربی میں جو خونی رشتے ہیں، ماں باپ بھائی بہن چچا ماموں پھوپھی، ان کے لیے تو مترادف ان کے الفاظ ہیں، لیکن باقی رشتے جو بنائے ہوئے ہیں ان کے الفاظ بھی پھر بنائے جاتے ہیں. جیسے خالو کے لیے آئے گا خالہ کا شوہر، زوج شوہر، زوج و خالت یعنی خالہ کا شوہر. تو زوج و خالت یہ خود مرکب اضافی ہے. اچھا عنوان و مکتب ایک مرکب اضافی یہ بنا، عنوان و مکتب دفتر کا پتہ کس کے؟ زوج خالت، خالو کے دفتر کا پتہ، خالو کے دفتر کا پتہ. اب مکتب مضاف الیہ ہے اس لیے زیر ہے، زوج یہ بھی مضاف الیہ، اس کے لیے تو مضاف ہے، لیکن خالہ کے لیے مضاف ہے، لیکن مکتب کے لیے آگے مضاف الیہ ہے، اس لیے اس کے نیچے زیر ہے. عنوان و مکتب زوج خالت یا زوج خالہ، عنوان و مکتب زوج خالہ، خالو کے دفتر کا پتہ. بس ان قواعد سے ذہن میں رکھیے. اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ حرف ندا اور منادا کے بارے میں پڑھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.